اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا مین ٹاپک ہے پنجاب میں لیگل ٹیم کی ناکامی اور اسی وجہ سے رہنماؤں کی قید کا سبب بن رہی ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پنجاب کی جو مین لیڈرشپ قید ہے، اس کے بارے میں کوئی آپ کو ویلاگ یا یوٹیوبر یا PTI کی جانب سے کوئی خاص انفارمیشن نہیں آتی۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ تمام رہنما جو بے گناہ قید ہیں ان کی ہم ویلاگ یا کچھ ریسرچ کر کے تھوڑی سی ریسرچ کر کے کر کے آپ لوگوں تک انفارمیشن پہنچا دیں، تاکہ آپ لوگوں تک انفارمیشن پہنچے۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کا میڈیا کنٹرول ہے۔ عمران خان کے خلاف کوئی ایک بکری چراوا جو یورپ میں ہو، اگر وہ ٹویٹس کر دے تو پاکستان کا میڈیا اسے شیئر کرنے لگ جائے گا کہ یورپ کے ایک بکری چراوے نے ٹویٹس کر دے جس میں عمران خان کے خلاف کیا۔ اب بات ہے کہ پنجاب میں لیگل ٹیم کی ناکامی اور رہنماؤں کی قید کا سبب بن رہی ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پنجاب میں سب سے مین لیڈرشپ ڈاکٹر اعجاز چودھری اور محمود رشید اور عمر سرفراز چیمہ اور شاہ محمود قریشی اور ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں۔ ان لوگوں کے کیسوں کی سماعت کے حوالہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ آج 7 ستمبر کو ان کو انسانی دہشت گردی عدالت لاہور میں پیش کیا گیا۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں یہ لوگ گرفتار ہوئے اور عمر سرفراز چیمہ کو اینٹی کرپشن نے گرفتار کیا اور اس کے بعد پولیس کے حوالے کر دیا، اور عمر سرفراز چیمہ کو بہت سے کیسوں میں کیا گیا، اور اس کے ساتھ ہی عمر سرفراز چیمہ اور شاہ محمود قریشی کو 9 مئی کے کیس میں FIA کی گرفتار کیا، سیفر کیس میں۔ اس میں سپریم کورٹ سے ضمانت ملنے کے بعد شاہ محمود قریشی کو 6 مقدموں میں 9 مئی کے اسلام آباد اور 12 کے مقدمے اور شاہ محمود قریشی کو گرفتار کر لیا گیا، اور شاہ محمود قریشی کو بہت سے کیس بھگت رہے ہیں۔ اور اسی طرح اعجاز چودھری اور محمود رشید کی ضمانت نہیں ہو رہی۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں 9 مئی کے کیس میں عمر سرفراز چیمہ، اعجاز چودھری، شاہ محمود قریشی اور ڈاکٹر یاسمین راشد قید ہیں۔ آج میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اعجاز چودھری نے کہا ہے کہ میرے سیل میں چوہے اور بلیاں چھوڑ دی جاتی ہیں اور اتنا ظلم کیا جا رہا ہے۔ اگر اتنا ظلم کریں گے ہم پھر بھی عمران خان کے ساتھ وفاق کریں گے۔ اعجاز چودھری نے جج سے استدعا کی کہ مجھے 1 روز کی ضمانت دی جائے، میں جلسے میں شرکت کرنا چاہتا ہوں۔ اور اعجاز چودھری نے پاکستانی عوام سے کہا ہے کہ ہم آپ لوگوں کی وجہ سے جیل میں ہیں، آپ لوگوں کی وجہ سے ہے، آپ لوگوں کو جلسے میں شرکت کرنی چاہیے۔ اور آج شاہ محمود قریشی جج سے مکالمہ کیا ہے کہ شاہ محمود قریشی نے جج سے کہا ہے کہ آپ ہمارے کیس میرٹ پر سنیں، اور میں نے 40 سال سیاست کیا، مجھ پر 1 مقدمے، مجھ پر 54 مقدمے درج کر دیں۔ شاہ محمود قریشی نے کہا قرآن پر میں حلف دینے کو تیار ہوں، میں اس کیس میں ملزم نہیں، ہمیں بنایا جا رہا ہے۔ تو اس پر جج خاموش رہے کیونکہ جج کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ اس پہ ڈاکٹر یاسمین راشد اور عمر سرفراز چیمہ۔ اب آتے ہیں مین مدعے پر، جہاں PTI کی لیگل ٹیم کی ناکامی۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ سندھ کے لوگ سب چھوٹ گئے ہیں اور سب کو اور جیسے آپ جانتے ہیں جن لوگوں نے رہنماؤں نے پرائیویٹ وکیل کیا، وہ عالیہ حمزہ رہا ہو گئی۔ اس کے بعد طیبہ راجہ، صنم جاوید، ختیجہ شاہ اور بہت سے رہنما ہیں۔ اب ان رہنماؤں کو کیوں نہیں چھوڑا جا رہا؟ کیونکہ یہ چھوڑیں گے تو پھر مریم نواز کی حکومت کا پروگرام شیر عبداللہ مروت کے الفاظ میں جاری رہا یا وہی ہوگا۔ اب آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ PTI کی لیگل ٹیم کو لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دینی چاہیے کہ ایک ہی مقدمے میں، ایک ہی الزام میں بہت سے مقدموں میں گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ مثال کے طور پر ایک شخص اگر ایک الزام ہے کہ اس شخص نے یہ جرم کیا ہے، اس کی ایک ہی کیس میں اسے پھر پنڈی دیگر علاقوں میں گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں رجوع کریں اور رجوع کر کے لاہور ہائی کورٹ میں رجوع کریں اور ان لوگوں کو ضمانتیں کنفرم کریں۔ اب ان کو بہت عرصہ ہو چکا ہے یا ان کے چالان جمع نہیں کیے جا رہے۔ میں حیران ہوں کہ انہیں لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیوں نہیں کیا ابھی تک۔ اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ پہلے بھی میں ویلاگوں میں شیئر کر چکا ہوں اور آپ بھی شیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں تک یہ انفارمیشن پہنچتی رہے۔ پنجاب میں کہتا ہوں کہ عمران خان کو فوری طور پر اور PTI کو سلیمان اکرم راجہ کو ان کے حوالے کیا جائے، اور سلیمان اکرم راجہ سے ہم
درخواست کرتے ہیں کہ آپ پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم اور جو اس وکیلوں کے سے میرا رابطہ ہوتا تو میں ان کو یہ مشورہ ضرور دیتا کہ آپ لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دیں کہ کیا یہ ہو سکتا ہے اس پر ایک رائے مانگیں، اور رائے قانون کے مطابق اور قانون دان یا سپریم کورٹ سے بھی آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ جب جیسے منصور علی شاہ چیف جسٹس بنیں گے تو یہ درخواست ضرور دینی چاہیے۔ جیسے آپ جانتی ہیں کہ نیب ترمیم قدم قرار دینے کے فیصلے کے بعد عمران خان کی رہائی کے امکان کافی ہو رہے ہیں۔ جب عمران خان جیل سے باہر ہوں گے، یہ عمران خان سے بھی پہلے گرفتار ہیں، اور عمران خان کی رہائی کے عمران خان پھر اگست کے مہینے میں گرفتار ہوئے، اور عمران خان کی گرفتاری کے بعد آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ عمران کی گرفتاری کے بعد یہ لوگ کب تک گرفتار ہیں اور ان کی ضمانتیں نہیں ہو رہی۔ عمران خان 5 اگست کو گرفتار ہوئے اور پی ٹی ایک کیس میں چھوٹتے ہیں، دوسرے کیس میں گرفتار کر لیا، دوسرے کیس میں چھوٹ، تیسرے کیس میں گرفتار کر لی۔ پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کو چاہیے کہ لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کریں اور لاہور ہائی کورٹ کی درخواست دیں کہ ایک الزام میں بہت سے مقدموں میں گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کو جانتے ہیں جیسے عالیہ نیلم میں اس وقت ہائی کورٹ کی جائے، لیکن پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم جس طرح صنم جاوید اور دیگر لوگوں کا کیس خراب کرنے میں اہم کردار کرتی تھی، جس پر صنم جاوید نے کہا تھا میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، جس کی وجہ سے صنم جاوید کو رہائی ممکن ہو سکی۔ آپ جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم ایسے کام کرتی جس سے آپ لوگوں کو معلوم ہوگا۔ عمر سرفراز چیمہ اور شاہ محمود قریشی، ڈاکٹر یاسمین رازی اور اعجاز چودھری کے بارے میں ہم نے تھوڑی سی آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن شیئر کی۔ ہم انشاءاللہ ان کے مقدمے جب ہوتے ہوں گے ہم آپ لوگوں کے ساتھ ان کا تفصیل تھوڑی سی انفارمیشن ہوتی، جب ہمارے پاس مکمل تفصیلات یا ان کے کیسوں کے بارے میں آتی ہم آپ لوگوں کے ساتھ آگاہی کریں تاکہ آپ لوگوں کو انفارمیشن ملے، تاکہ یہ ہو سکے، اور اس پر ہم آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن شیئر کرتے ہیں تاکہ پاکستانی قوم تک ان کی آواز اور ہم ان کی آواز بنتے ہیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں سب سے بڑا یوٹیوب چینل عمران ریاض اور صدیق جان، اسد تلی طور اور بہت سے صحافیوں کے جو ان موضوعوں پر بات نہیں کرتے، ہم چھوٹے سے چینل لیکن ان کے لیے آواز اٹھاتے ہیں اور اٹھاتے رہیں گے تاکہ ان لوگوں مظلوموں کی آواز اٹھائے گی، اور آپ لوگوں کو انفارمیشن پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن پہنچانا ہم اولین ترجیح سمجھتے ہیں، اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہمارا کام ہے پاکستانی عوام تک حقائق پہنچانا۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستانی میڈیا کنٹرول ہو چکا ہے، پاکستانی میڈیا بے حس ہو چکا ہے، اور پاکستانی میڈیا کا اگر کوئی بکری چور یہ کہہ دے کہ عمران خان کی وجہ سے میں نے بکری چوری کی، اور پاکستان کے میڈیا پر 2-3 گھنٹے یہی پروگرام چلتے ہیں کہ عمران خان کے کہنے پر ایک شخص نے بکری چوری کری، اور بکری کیسے چوری کی، بکری کی رسی کس سے کاٹی اور کیا کیا، اور بکری کو کس طرح لے کر جا رہے تھے، بکری کو کیا آپ نے اٹھا رکھا، کیا بکری کو آپ نے موٹر سائیکل یا کسی گاڑی میں یا رشکہ گاڑی میں یا لوڈر میں یا کس طرح لے کر گئے، یا بکری کو آپ نے رسی کیسے کاٹی، آپ نے اسے گلے سے نکالا یا کس طرح نکالا۔ پاکستانی میڈیا یہ کرتے لیکن پاکستانی میڈیا بے حس ہو چکے اور انہیں کچھ علم نہیں، لیکن یہ لوگوں کو گمراہ اور پاکستان کی جو معیشت اس پر خاموش ہیں، لیکن ان کو پیسہ کھلائے جن کو پیسہ ملتا، اور سب سے زیادہ ایئر کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ عمران خان نے آپ لوگوں پر کتنا احسان کیا، میڈیا کے وجہ عمران خان ان میڈیا کو بلیک آؤٹ کر دیں اور اپنے رہنماؤں کو کہیں ان کے شو میں نہ جائیں تو ان کا پروگرام ختم ہو جائیں گے، اور یہ لوگ اب تو ان لوگوں کے کوئی پروگرام بھی نہیں سنتا۔ آپ لوگ جیسے کہ جانتے ہیں پاکستان کے میڈیا کو اب لوگ سننا بھی پسند نہیں کرتے۔ پنجاب کی لیگل ٹیم کی رہنماؤں کی قید کے سبب بن رہی۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر آپ نیچے کامنٹ دیا کریں۔ شکریہ۔